بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات بیان کروں گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 4 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالحہ نے آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کے سامنے بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الف لام میم سے لے کر 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ جب انہوں نے 18 سپارے زبانی سنائے تو استاد بہت حیران ہو گئے اور حیران ہو کر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کب اور کہاں سے یاد کیے؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ 18 سپارے کی حافظہ ہے۔ جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو وہ یہ اکثر پڑھا کرتی تھی، لہٰذا یہ میں نے سن سن کر یاد کیے۔ لہٰذا آج کل تو عورتیں اس حالت میں گانے اور ڈرامے دیکھتی ہیں، تو کوئی بیٹا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی ماں ہی ان کی ماں جیسی نہ ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صفائی پسند تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن حضر بن عبداللہ، ان سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بتایا کہ میں امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 سال تک خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ ان کے گلے سے یا ناک سے پانی بہہ رہا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے کے دوران کبھی ان کے بدن پر مکھی بیٹھی بھی نہیں دیکھی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب محی الدین تھا۔ مشائخ قادریہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میرے پاؤں بھی ننگے تھے اور مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اٹھا کر بٹھایا تو اس کا جسم توانا نظر آنے لگا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگے کہ میں تمہارا دین ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھانے کی وجہ سے مجھے زندگی ملی، مجھے رونق ملی، اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا، تو آج سے آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آج سے محی الدین آپ کا خطاب ہے۔ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھے کہنے لگا، یا سید محی الدین، میں نے نماز ادا کر لی۔ تو لوگ میرے سامنے ادباً کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھ کا بوسہ کرنے لگے اور زبان سے مسلسل پکار رہے تھے، یا سید محی الدین، یا سید محی الدین۔ میں بہت حیران تھا، حالانکہ پہلے انہوں نے مجھے کبھی بھی اس لقب سے نہیں پکارا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب محی الدین ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریاؤں پر بھی حکومت حاصل تھی۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سیلاب کے بارے میں ہونے والی پریشانیوں کے بارے میں بتایا اور ان سے مدد طلب کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور ان کے ساتھ دریا کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے پہنچے تو پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور اپنی عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد تک نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا
کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ اس طرح لوگوں کو اس پریشانی سے نجات ملی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانوں کے ساتھ ساتھ دریاؤں پر بھی حکمت حاصل تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریاؤں پر بھی حکومت حاصل تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے کہ اچانک خاموش ہو گئے اور نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو کئی لوگ 100 دینار لے آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آدمی سے 100 دینار لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ 100 دینار لے کر مقبرے شونیز پر لے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا پربت پر چلاتا ہوا ملے گا، اسے یہ دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ خادم وہاں پر پہنچا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کچھ گا رہا تھا، اسے سلام کیا اور یہ 100 دینار اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب خادم نے یہ 100 دینار اس کے ہاتھ پر رکھے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو خادم نے فرمایا، تمہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ بوڑھا آدمی فوراً خادم کے ساتھ چل پڑا۔ جب دونوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنا قصہ بیان کرو۔ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں بچپن سے اچھا گاتا تھا اور بجاتا تھا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کسی کو بھی اتنی مہارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور کسی بھی شخص کو اتنی مہارت حاصل نہیں تھی، اس لیے لوگ میرے گانے سننے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور مجھے بہت عزت بھی حاصل تھی اور میں بہت مشہور تھا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا تو میری مقبولیت بھی کم ہو گئی اور میری عزت بھی کم ہو گئی، اس لیے میں نے شہر چھوڑ دیا اور وعدہ کر لیا کہ اب میں صرف مردوں کو ہی اپنا گانا سناؤں گا۔ اس طرح میں قبرستان میں رہنے لگا اور وہاں پہ مردوں کو ہی اکثر گانے سنایا کرتا تھا۔ ایک دن میں قبرستان میں گانا گانے میں مشغول تھا کہ مجھے کہیں سے آواز آئی کہ اے انسان، تو کب تک مردوں کو ہی گانا سناتا رہے گا؟ کب تک تو یہیں بیٹھا رہے گا؟ کب تک تو یہی کام کرتا رہے گا؟ اب آؤ، خدا کی طرف رجوع کرو۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں بہت پریشان ہو گیا، مجھ پر سخت وحشت طاری ہو گئی اور میری زبان سے اللہ کا نام نکلنے لگا۔ ابھی جیسے ہی میری زبان سے اللہ کا کلام نکلا کہ آپ کے خادم نے 100 دینار لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے، اور اب میں نے گانا بجانے سے توبہ کر لی ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کی ہے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کے واقعہ کا لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ اس بوڑھے کی واقعات نے لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ وہاں پر موجود 40 لوگ ایسے تھے جو اس وقت اس بوڑھے کی بات سن کر مسلمان ہو گئے، جبکہ 5 لوگ ایسے تھے جو اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی واقعات سے بھرپور ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سچ بولنے کے عادی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک صالحہ خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا تھا۔